کا یہ مناظرہ جو ہو رہا ہے وہ میرے اور زبیر شاہ صاحب کے درمیان ہو رہا ہے، اور مسئلہ جو مقرر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آذان قبر کے اوپر جو اس علاقے جس علاقے کا یہ جھگڑا ہے اس میں ایک آدمی نے دی، اور وہاں سے یہ مسئلہ اٹھا کہ آیا یہ اذان صحیح ہوئی ہے یا صحیح نہیں ہوئی ہے، اس پر ثواب ہے یا ثواب نہیں ہے۔ چونکہ جو بندہ اذان دیتا ہے یا کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اس کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے اور ثواب کے لیے ترغیب دیتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر ثواب یا اس کی ترغیب نہ دی جاتی تو شاید یہ اتنا جھگڑا نہ بنتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مولانا زبیر صاحب میرے مد مقابل ایک حوالہ پیش کر دیتے کہ بات ہی ختم ہو جاتی، قرآن کی آیت پڑھ دیتے کہ آذان قبر کے اوپر دینا یہ مباح ہے۔ حوالہ انہوں نے پیش ابھی تک تو نہیں کیا، پہلی تقریر میں شاید آگے کر دیں، وہ آ جائے گا پھر بھی دیکھ لینا۔ یا یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ دیتے اور کہہ دیتے کہ دیکھیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اذان قبر پر دی ہے یا اس کی ترغیب دی ہے، یا اس سے ہٹ کر یہ اجماع امت پیش کر دیتے۔ چونکہ اپنے ساتھ یہ اہل سنت لکھتے ہیں تو اہل سنت کے دلائل چار ہیں، پہلا قرآن ہے، پھر سنت رسول ہے، پھر اجماع ہے اور پھر قیاس ہے۔ انہوں نے قرآن سے بھی آیت نہیں پڑھی جس پر یہ ہو کہ قبر پر اذان دینا مباح ہے، یہ ان کو بتانا چاہیے تھا۔ دوسرے نمبر پر حدیث رسول بھی نہیں پڑھی کہ قبر پر اذان دینا مباح ہے، یا انہوں نے اس کے بعد اجماع میں سے کوئی حوالہ پیش نہیں کیا کہ قبر پر اذان دینا مباح ہے۔ اور اس کے بعد اگر یہ اہل سنت ہیں تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ قیاس ابو حنیفہ سے، چونکہ آج ہم جو محفل میں بیٹھے ہوئے حضرات ہیں میرے مد مقابل بریلوی حضرات ہیں، تو یہ بھی ان کے اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی حنفی ہیں۔ تو چاہیے یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ کی قیاس سے یہ بات ثابت کر کے ایک حوالہ پیش کرتے کہ ابو حنیفہ نے فلاں مسئلے سے قیاس کر کے یہ کہا ہے کہ قبر کے اوپر اذان دینا مباح ہے، تو میں اپنی پوری جماعت کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے میں تقریر ہی نہ کرتا، میں لکھ کر دے دیتا کہ میرے ابو حنیفہ کا فیصلہ آ گیا ہے، میرے پیارے پیغمبر کا فیصلہ آ گیا ہے، میرے اجماع کا فیصلہ آ گیا ہے۔ لیکن اس تقریر میں تو زبیر صاحب نے کچھ بھی نہیں کر سکا، 1 گھنٹہ اور ہے، لیکن میں ابھی سے آپ کو ایک خوشخبری سنا دیتا ہوں اور یہ آپ سن لیں، ایک بھی قرآن کی آیت نہیں پیش کریں گے جس میں یہ ہو کہ اذان کے اوپر قبر جو ہے اذان اس پر دینا اسی ذرا درمیان میں غلط ہو تو بولنا ہمارا آپ کی بات نہیں ہے، یہ سبقت لسانی ہوتی رہے گی۔ یہ قبر کے اوپر اذان دینا یہ مباح ہے۔ ادلہ اربع میں سے اگر ایک حوالہ پوری تقریر میں پیش کر دیں ہم اسی وقت ان کے حق میں فیصلہ دے دیں گے، لیکن میں کہا خوشخبری کے طور پر آپ کو کہتا ہوں کہ مولانا زبیر شاہ صاحب بمائے اپنے صدر کے مل کر یہ حوالہ نہیں دکھائیں گے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں گے۔ ایک بات ہو گئی، یہ میرا ان سے مطالبہ ہے، مناظرے کو لمبا نہ کرو، اگر ہے تو مجھے ابھی کتاب کے نشان دکھا دو کہ یہ آیت ہے، یہ مطلب ہے کسی مجتہد کا قول ہے، یہ حدیث نبوی ہے، ابھی لکھا دو، میں ٹائم چھوڑ دوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، میں قرآن کی آیت پڑھی، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا۔ یہ ترجمہ احمد رضا خان صاحب کا میرے پاس موجود ہے، اور اس پر انہوں نے لکھا، انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے اور بتایا یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں میرے اوپر حرام کی گئی ہیں۔ زبیر صاحب یہ بات بتا دیں، شریعت کے اندر یہ صرف 4 چیزیں حرام ہیں جو اس آیت کے اندر آئی ہیں یا اور بھی حرام ہیں؟ ایک میرا سوال ہے آپ پر، ان 4 کے علاوہ بھی حرام ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرا سوال ہے، یہ نوٹ کر لیں آپ، ان 4 کے علاوہ شریعت پر حرام ہے؟ آپ کا سوال نوٹ کر لیا، آپ خاموش جاری رکھیں، بیٹا میں بولیں، ان 4 کے علاوہ بھی حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے نہیں ہے تو پھر تو آپ کہیں ہیں، تو پھر جیسے ان کی حرمت ثابت ہوگی ایسے ہی تمام بدعات کی حرمت ثابت ہوگی، ایسے ہی تمام ممنوعات کی حرمت ثابت ہوگی۔ اور حرام کا لفظ جو آپ اس پر بڑے فخر سے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے لکھا ہے ان سے پوچھ لیں اور ہم آپ کو بتائیں گے۔ حرام ممنوع کو کہتے ہیں،
حرام ہر اس امر کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ کے ٹائم میں بولا ہوں ٹھیک ہے بولے حرام اس کام کو کہتے ہیں مباح کی تعریف کرنے کے لیے یہ بولے ہیں، مباح کی تعریف کے لیے یہ بولے ہیں، حرام کی تعریف مجھے چاہیے، ٹائم خارج کرو تسی بولنے جی تسی بولے ہو مباح کی تعریف واسطے تسی میرے بولے ٹائم پہ تو جی میرا ٹائم کو کیا دے تو پاگل کریں چلے ایک یہ مناظرت کا درمیان تقریر بولنا اس کی شکست ہوا کرتی ہے اچھا یہ کون سا قانون ہے کہ ٹائم مقرر کرنا سنیں جی مناظر صدر مناظر صاحب جناب کا یہ کہنا مباح کی تعریف ان پہ لازم نہیں، حرام کی تعریف لازم ہے ان پر لازم نہیں تو وہ حرام کی تعریف کریں، آپ کریں حرام کی تعریف میں نے سوال یہ کیا کہ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہے لا اجد فیما اوحی الی محرما، اس میں 4 چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، حرام ہے، میتہ حرام ہے، دم مسفوح حرام ہے، ما احل بہ نظر لغیر اللہ حرام ہے، اور اس میں آپ نے یہ کہا یہ 4 چیزیں حرام ہیں۔ میں نے سوال کیا حضرت زبیر شاہ سے، حضرت کیا ان 4 کے علاوہ بھی کوئی حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں نہیں ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کتنی چیزیں حرام ہیں۔ ہم نے کہا کہ یہ چیزیں آپ پر لازم ہے اس آیت کے مصداق سے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ تحلیل و تحریم خدا کے حکم سے ہوتی ہے۔ آپ کی تقریر کی میں بات کر رہا ہوں، میں سائل ہوں، اور میں تو آپ کی بات کو مطلب یہ ہے کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کہاں دلائل ہیں۔ آپ مجھ سے دلیل مانگتے ہیں، مدعی آپ ہیں، پہلے مدعی اور مدعا رہے، سائل اور مسئول کی جو ہے وہ پہلے آپ تاریخ تو پڑھ لیں۔ تو بات یہ ہوگی، آپ نے کہا تحلیل و تحریر کس کے حکم سے ہوتی ہے؟ خدا کے حکم سے۔ آپ ساتھ یہ ملا لیں کہ رسول کے حکم سے بھی ہوتی ہے، رسول کو اللہ بتاتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس پر آپ کا اتفاق ہوگا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بات کہتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جس کو وہ حرام قرار دیں گے اللہ کے حکم سے ہوگی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس امر کو بھی بدعت قرار دیا ہے، اس لیے کہ میرے نبی سے یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے، ادلہ اربع سے ثابت نہیں کر سکتے۔ اور پیارے پیغمبر کا یہ ارشاد ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ مردود ہے۔ اور مردود کیا ہوتا ہے؟ وہ مردود کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوگا نا، یہ پیغمبر کی بات کر رہا ہوں۔ اگلی بات آپ نے یہ کی ہے، تحلیل آپ کی آ گئی، حرمت بھی آ گئی۔ پھر آپ نے بخاری کا حوالہ دیا ہے، نکالیں گے بخاری صفحہ 269 پر انہوں نے کہا ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے ایک بات کہی ہے۔ اب مسئلہ تو حل ہو گیا، ایک بات میری طرف توجہ کریں، کتنا ٹائم باقی ہے جی؟ انہوں نے کہا ہے یہ اذان بر قبر بدعت مباحہ ہے جی، یہ لفظ ان کو آگے ہیں، یہ بدعت ہے۔ دیکھیں آج الحمدللہ اس کو سنت نہیں کہہ سکے، آج اس کو مستحب نہیں کہہ سکے، کہا کیا؟ بدعت مباحہ، اور بدعت ہی کہا ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت نہیں ہے، اور بدعت کا پرچار کرتے ہو۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک بدعتی طبقہ آئے گا جو پیغمبر کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے پانی سے محروم رہے گا۔ یہ بدعت پھیلاتے ہو تم، ہم تو یہی کہتے ہیں بدعت نہ پھیلاؤ، سنت پھیلاؤ۔ سنت کیا ہے؟ استغفروا لاخیکم فانہ یسأل الآن، پیارا پیغمبر فرماتا ہے استغفار کرو۔ یہاں پر تم نے کہا کہ ہم بدعت پھیلائیں گے، پیغمبر کی بات مانو۔ پھر اگلی بات آپ نے بخاری کا حوالہ جو پڑھا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں جی، اب انہوں نے بخاری کا حوالہ پڑھا ہے صفحہ 269 سے، تو اس میں صاف کیا لکھا ہوا ہے؟ وَيُطْلَقُ فِي الشَّرْعِ فِي مُقَابَلَةِ السُّنَّةِ، وہ بدعت اس کو کہتے ہیں جو سنت کے مقابلے میں آئے اور تسلیم کیا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ آپ کے حوالے سے دیکھ رہا ہوں، اسی بخاری کو دیکھیے، بخاری پر لکھا ہوا ہے بدعت وہ ہے جو سنت کے مقابلے میں ہے۔ زبیر صاحب شاجی بنے ہوئے ہو، میں دعوت دیتا ہوں پیغمبر کی سنت پر آؤ، پیغمبر کی سنت پر آؤ۔ اب سن نبی پاک آپ کی دلائل کا جواب دے رہا ہوں، آپ نے اس کو بدعت مباح مان لیا ہے۔ پھر آپ کی کتاب میں ادھر دیکھیں، آپ کے علامہ احمد رضا نے لکھا ہے یہ سنت ہے، آپ کی جال حق والا لکھتا ہے یہ مستحب ہے۔ ابھی آپ ان دونوں بڑوں کو چھوڑ کر گئے ہیں، ضرورت حوالے کی میں دیتا ہوں، اس کا رسالہ ایزان الاجر، اس نے لکھا یہ سنت کا فرد ہے، اور جال حق کے اندر احمد یار خان گجراتی لکھتا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، اور کہتا ہے کہ اس کو بہت بڑے علماء نے اور حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا سنت کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ تو اپنے بڑوں کو بھی چھوڑ کر ابھی چلے گئے۔ پہلی تقریر کے اندر ہی یہ بات ہو گئی ہے، نہ سنت کا تعین کر سکے، بدعت تو پہلی تقریر میں الحمدللہ مان لی، اب آگے مناظرہ چلانے کی کون سی ضرورت رہ گئی ہے؟ آپ نے بدعت اس کو مان لیا ہے۔ آگے آپ نے اشرۃ اللمحات کا حوالہ دیا ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ اباحت اصل اشیاء میں اباحت ہے،
اصل مولانا اصل اشیاء میں اصل عبادت میں نہیں کہا ہے. ایک حوالہ نکال کے دیں جس میں یہ ہو کہ اصل عبادت میں